السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسمار کوکنگ۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بریڈ رول پیٹیز کی بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ریسیپی، اور کھانے میں یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور یمی ہوگی۔ تو کرنا ہے کہ آپ نے چینل کو جلدی سے کر لیں سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں۔ چلیے آئیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے آلو میں ان کو بوائل کر لیا تھا، اب ہم ان کو کر لیں گے میش۔ ایک میشر کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، میش کر لینا ہے۔ تو آلو یہاں پر جو ہے اچھی طرح سے جو ہے نا میش ہو چکے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آلو اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں۔ اب کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون نمک ڈال دیں گے، اور 1 ٹی اسپون اس کے اندر ہم اوریگینو ڈال دیں گے، 1/2 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، اور 1/2 ٹی اسپون اس کے اندر ادرک پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون اس میں کوٹی ہوئی لال مرچ اور کٹی ہوئی ہری مرچیں، اور باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ چلیں جی، جو مسالے جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالنی تھی ڈال دی۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے نا مکس کر لیں گے، تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے آلو کے اندر کیا ہے مکس ہو جائے۔ آلو کا جو یہ مکسچر ہے وہ بالکل یہاں پر جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں مکسر بالکل ایک دم ریڈی ہے۔ نیکسٹ کیا کرنا ہے، بریڈ لینی ہے۔ بریڈ میرے پاس 4-5 دن کی پڑی ہوئی تھی، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، فریش کرنا ہے۔ تو فریش کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اگر آپ کے پاس 3 دن پرانی بریڈ ہے تو آپ اس کو سٹیم دے لیں۔ یہاں پر میں نے پانی رکھ کے اوپر جو ہے سٹینڈ رکھ دیا تھا، اس میں اچھی خاصی سٹیم بن چکی ہے۔ اب ہم نے 2 سے 3 بریڈ جتنی ایزیلی آ جائیں اس کے اوپر رکھ کر اوپر سے ہم نے ڈھکن لگا دینا ہے۔ 1 سے 2 منٹ سٹیم کے بعد جب ہم اس کو نکالیں گے، یہ تو ایک دم فریش اور سافٹ ہو چکی ہوگی۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے کناروں کو کر دینا ہے ریموو۔ چاروں طرف سے اس کے کناروں کو ہم ریموو کر دیں گے، اور یہ بریڈ خاصا سافٹ ہو چکی ہے، بالکل فریش جیسے ہم لے کر آتے ہیں نا مارکیٹ سے، اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے نا یہ بالکل سافٹ ہو چکی ہے۔ سافٹ ہونے کے بعد اس کو ہم نے بیلن کی مدد سے بیل لینا ہے۔ سافٹ ہوئی ہوئی بریڈ ہے، اس کو بیلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسانی سے جو ہے نا یہ اس کو ہم بیل لیں گے۔ یہ ٹوٹے گی بھی بالکل نہیں، کیونکہ جو سخت والی بریڈ ہوتی ہے نا اس کو جب بیلیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن سٹیم کی ہوئی بریڈ بالکل نہیں ٹوٹتی۔ سب ہم نے بیل کے ایک طرف رکھ لینی ہے۔ نیکسٹ ہم نے انڈا لے لینا، انڈے کو توڑ کے اچھی طرح سے مکس کرنا، اور اس کے اندر ہم نے دودھ ایڈ کر دینا ہے۔ دودھ کیوں ایڈ کیا جاتا ہے، دودھ اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے کہ ایک تو انڈا جب ہم لگاتے ہیں نا بریڈز کو، وہ زیادہ نہیں لگتا، کم کوانٹٹی میں لگتا ہے۔ تو نیکسٹ بریڈ کا سلائس رکھنا ہے ہم نے، اس کے اوپر ہم نے آلو کا مکسچر رکھنا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہم نے چیز کرش کر دینی ہے۔ اگر آپ کو چیز اچھی لگتی ہے تو آپ کرش کر دیں، تو ادروائز آپ سکپ بھی کر سکتے، لیکن چیز سے نا یہ بہت ہی کریمی اور بہت مزے کا بنے گا۔ اوپر میونیز ڈال دیں گے، آپ چاہیں تو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں، میونیز دونوں چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ نیکسٹ پھر ہم نے اس کو بند کر دینا، یہ بہت ایزیلی بند ہو جائے گا، کیونکہ سٹیم ہوئی ہوئی بریڈ ہے، یہ بالکل سافٹ ہوئی ہوئی ہے۔ ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے اور یہ اچھی طرح سے جو ہے نا مطلب کہ چاروں طرف سے بند ہو جائے گا، بالکل مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں کتنا زبردست بریڈ رول پیٹی جو ہے یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے۔ نیکسٹ ہم نے اسی طرح سے کر کے سارے ریڈی کر لینے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک بریڈ رول پیٹی اٹھانی ہے، اور جو ہے نا اس کو پہلے ہم وہی انڈے اور دودھ والے بیٹر میں جو ہے ڈپ کریں گے، چاروں طرف سے اچھی طرح سے۔ دودھ ڈالا ہے تو دودھ ڈالنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ بیٹر زیادہ نہیں لگتا۔ اس طرح سے اچھی طرح سے چاروں طرف سے ہم نے لگا لینا ہے۔ لگانے کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز میں جو ہے ڈال دیں گے۔ بریڈ کرمز میں اچھی طرح سے ہم نے ڈال کے اس کو جو ہے کوٹ کر لینا ہے بریڈ کرمز سے، تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں نا آئل اس کے اندر نہ جائے، یہ ٹوٹے نا، تو اس کو کوٹ کرنا بہت ضروری سٹیپ ہوتا ہے۔ چاروں طرف سے ہم نے اچھی طرح سے جو ہے نا بریڈ کرمز لگا دینی ہے۔ ایک ہاتھوں کو اپنے ڈرائی رکھنا ہوتا ہے تاکہ بریڈ کرمز جو ہے نا گیلی نہ ہو جائے۔ چاروں طرف سے اچھی طرح سے بھر بھر کے ہم نے لگا کے، یہاں پر دیکھیں بالکل ہماری ایک بریڈ رول پیٹی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے۔ نیکسٹ بھی ہم نے اسی طرح سے کرتے جانا ہے، سب ہم نے اس طرح سے کر لینی ہے۔ پہلے انڈے والے بیٹر میں ڈپ کر کے پھر ہم نے بریڈ کرمز لگا دینی ہے۔ اچھی طرح سے کوٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیں گے ساری جو ہے ہم نے ریڈی کر لی ہیں۔ آپ اس پوائنٹ پر چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں 1 سے 2 منتھ کے لیے، لیکن میں نے ان کو بھی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل کو جو ہے میڈیم ٹو ہاٹ مطلب کہ گرم کر لینا ہے،
تو پھر ہم نے ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے۔ جب ایک سائڈ سے پک جائے تو آپ نے اس کی سائڈ چینج کر دینی ہے۔ فلیم آپ نے یہاں پر زیادہ تیز نہیں کرنی کیونکہ یہ بریڈ ہے، اوپر سے بریڈ کرمز ہیں تو یہ جلدی گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں اور جلنا بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے میڈیم ہاٹ آئل پہ نا ان کو جو ہے نا فرائی کرنا ہے۔ جب دونوں طرف سے پیارا سا خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ جائے تو یہ دیکھیں ان کو ہم نے پھر اٹھا کے جو ہے نا چھلنی پہ رکھ لینا ہے تاکہ گھی جو ہے ایکسٹرا وہ بھی نکل جائے۔ اور آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ان کے اندر گھی بالکل بھی نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو اوپر سے کوٹ کیا بریڈ کرم سے، تو جو ہے نا وہ آئل اس کے اندر نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے کر کے جو ہے ہم باقی بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ فرائی کرنے کا پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ بالکل مشکل نہیں ہوتا، تو فرائی کرنا کوئی اتنا زیادہ وہ والا کام نہیں ہے۔ تو جی یہاں پر جو ہے ہم نے ساری بریڈ رول پیٹیز بنا کے کر لی ہیں تیار۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ چکن والی جو فیلنگ ہے نا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کے اندر، تو میں نے جسٹ آلو والی کی ہے، آپ چاہیں تو ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی یہاں پر دیکھیں ہمارے کتنے زبردست اور کتنے کرسپی بریڈ رول پیٹیز یہاں پر ہو گئی ہیں تیار، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی تھی۔ آپ کو ان کے کرنچ سے اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کتنے کرنچی ہیں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔